اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کونوا ربانیین، فرمایا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ کون ہو جاؤ؟ اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے؟ تو فرمایا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ۔ اس کی طرح بن جاؤ، ابو بکر صدیق کی طرح بن جاؤ، کیونکہ جیسے ربانی یعنی اللہ والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ایسا اللہ والا اور کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ایسے اللہ والے ہیں، ربانی ہیں کہ آپ کا اللہ پاک پر توحید پر ایسا کامل ایمان ہے کہ زمانے کا کوئی حادثہ یہاں تک کہ پوری زمین ادھر سے ادھر ہو جائے پھر بھی آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں ایمان پوری آن بان شان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس وضاحت کے مطابق قرآن کریم میں ہمیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل، بلا فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اور رسول اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جانشین بنے، وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حیات مبارکہ میں نا انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، تمام صحابہ آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے۔ یہ امیر المؤمنین کا لفظ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رائج ہوا ہے، کیونکہ حقیقتاً خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر یار غار و یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہونے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو، میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، حضور کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ طبیب ابس وہ کہتے ہیں گناہوں کے مرض نے گناہوں نے نیم جا کر دیا ہے، گناہوں کے مرض نے نیم جا کر دیا مجھ کو، طبیب ابس میرے تو آپ یا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ صدیق اکبر جیسا جو ہے نا طبیب ہو ہی نہیں سکتا۔ صدیق اکبر نے امت کی باغ دوڑ اس وقت سنبھالی جب ہر جگہ سے فتنے اڑ رہے تھے، تو فتنے کو سدے بعد جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا تھا اور جس طرح مملکت کا نظام چلایا،
جس طرح سیاست کری، جس طرح نظامت کری، جس طرح امامت کری، اور صدیق اکبر کا یہ کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے باکمال تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا سب سے پہلی نیکی ہے۔ اخروی فضائل کا دروازہ اسی نیکی یعنی ایمان ہی سے کھلتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، وہ اخروی لحاظ سے بڑا صاحب فضیلت ہے۔ پھر یہ ایمان جتنا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے، ایمانی کیفیات میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے، بندے کے فضائل میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر آج تک تمام عاشقان رسول کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مشیر رسول، یار غار و یار مزار، عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کرام کے بعد سب انسانوں سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی کیا شان ہے؟ آپ کے ایمان کا بلند درجہ پایا، اور کیسے پایا؟ اللہ اکبر۔ ہم کو لگانا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیضان سے اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام آسمانی وحی کے مانند تھا۔ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مکہ سے۔ اور نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے؟ تو فرمایا کہ قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تجارت کرتا ہوں۔ اور راہب کہنے لگا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا۔ پھر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کی سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کی سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سرکار سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جس کو کہا صدیق اکبر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ایام جاہلیت میں ایک دن میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اللہ پاک کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دوست بن کر سب سے زیادہ صادق بنو۔ میں نے اس سے کہا مجھے وعدہ کر کے بتاؤ وہ نبی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد المطلب بن ہاشم۔
میں نے کہا وہ میرے دوست اور میرے حبیب ہیں، میں نے ان طرف سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائیں تو مجھے خوشخبری دے دینا۔ جب اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، یعنی اعلان فرما دیا، تو اس طرف میں سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، وہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اب کوشش کرو۔ اور قسم رب موسیٰ کی، اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کے پاس پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لایا۔ بیاں ہو کس زبان سے میں تبا سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کی بات جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، نبی کا خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے۔ اللہ کی بھی پاکی بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی بھی تعریف کرتا ہے۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ تو جانشین مصطفیٰ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک جو کہ اکثر کو نہیں معلوم، ان کا نام پاک تھا عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر ان کی کیا ہے؟ کنیت۔ ویسے کنیت نہ رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ کوئی بچے والا نام بھی ہونا اس کی بھی کنیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سنت ہے، رکھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی کنیت تھی ابو بکر، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا معنی ہے سب سے بڑا سچا، اور عتیق کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے آزاد کردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، ساتھ کی پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اکرم نور مجسم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قبیلہ اور ابو بکر صدیق کا قبیلہ ایک ہی ہے، خاندان کا فرق ہے، تو سات پشتوں میں وہ خاندان بھی ایک ہو جاتا ہے۔ قبیلہ قریش سے تعلق۔ آزاد مردوں میں صدیق اکبر نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اس معاملے میں لوگ الجھاتے ہیں کہ حضرت علی نے ایمان قبول کیا، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، ابو بکر نے ایمان قبول کیا۔ میرے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گتھی کو سلجھا دیا۔ تو ساری روایتیں جو لوگ مان لیتے ہیں، ترتیب اس طرح کر لیتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، اور جناب مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ مطلب جو ہے ہمارے یہاں نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اسی پر بندے کو قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق تمام غزوات میں شریک ہوئے، جن کو لڑنا پسند نہیں ہے نا وہ سنیں، جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی
غزوات میں شریک ہوئے اور جب خلافت میں متمکن ہوئے تو اللہ نے جس میں چاہا ان کو شرکت کروائی. ٹھیک ہے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے. صدیق اکبر نے 22 جمادی الاخری، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، جمادی ثانی بھی کہتے ہیں آپ اس کو، تو عربی کہتے ہیں جمادی الاخری یعنی اول کے بعد دوسرا، تو 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پائی. آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبارک میں آرام فرما ہے. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ صدیق اکبر کا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا جو ہے نا مزار حضور سے ملا ہوا ہے. اور جناب ایک اور بڑی مطلب کیفیت والی بات ہے کہ یہ اس طرح ان کی تدفین ہوئی ہے کہ ان کا چہرہ رسول اللہ کے سینے سے لگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی ہم بات کر رہے تھے. تو ابو بکر صدیق ایک تو سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے نہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 2 صحابہ کرام، ایک حضرت بکر صدیق، دوسرے مولائے کائنات علی المرتضیٰ، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر نبی کریم کے اعلان نبوت فرمانے تک، نبی کریم کے اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے اور مسلمان ہیں. کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی ہے اور نہ قیامت تک لگے گی. بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، اس ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. تو مہر منور تو ہیں اللہ اکبر. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی. نبی پاک میں ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، دنیا میں کفر و شرک عام تھا. صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، ایک دن وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے بت خانے لے گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا، بیٹا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو. معاذ اللہ. یہ کہہ کر ابو قحافہ ایک طرف چلے گئے. اب ابو بکر صدیق اکبر ہے اور سامنے پتھر کی مورتیاں. آپ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے بڑھے، ایک مورتی کے قریب گئے اور فرمایا، انی جائع فاطعمنی، ارے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. اور بے جان پتھر وہ کیا بولتا ہے،
نہ بولا۔ ابو بکر نے دوسرا سوال کیا، انی عار فاغسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ پتہ بنا کیا بولتا ہے؟ صدیق اکبر نے جلال میں آئے، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، فرمایا اوے میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ اللہ، 4 سال کا بچہ، اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی زور سے پتھر مار سکے گا، لیکن ابو بکر کے بازو کی طاقت دیکھیے کہ آپ نے مورتی کو پتھر مارا، فخر لوجہہ، وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے گرنے کی آواز سنی تو ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے باطل خدا کا حال بے حال دیکھ کر غصے میں ابو بکر کو ایک تماچا لگایا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے۔ آپ کی والدہ کو جا کر کہا، دیکھو آج تمہارے لاڈلے نے یہ کیا کارنامہ کیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سارا واقعہ سنا تو کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دیجیے، بتخانے نہیں لے کے جائیے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ اری التحقیق، اے اللہ پاک کی سچی بندی، ابشری بولد العتیق، آزاد بیٹا مبارک ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، آسمان پر اس کا نام صدیق ہے، وَبِمُحَمَّدٍ صَاحِبُ وَرَفِيقٌ، اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست ہے اور رفیق ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے اپنے بچپن شریف میں یہ واقعہ خود اپنی زبانی، بچپن شریف کا یہ واقعہ اپنی زبانی، جب حضور سید عالم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس وقت آپ کی عمر 40 سے زائد تھی، جب یہ واقعہ آپ نے حضور کے درمیان بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے واقعہ سنایا تو آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور 3 مرتبہ کہا، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، یعنی ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو میرے امام کیسے خاموش تھے؟ میرے امام نے کہا، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، جو سچوں میں سب سے بڑے سچے، متقیوں میں سب سے بڑے متقی، ان کی آنکھوں کی سماعت، ان کی آنکھوں کے دیکھنے، ان کے کانوں کی سننے پہ سلام۔ تو جناب ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی نہ بت کو سجدہ کیا، ایمان اتنا مضبوط کہ بچپن میں ہی باطل بتوں کو مارنا شروع کیا۔ اب بتائیں، جب ایمان نصیب ہوا سرکار کی طرف سے، پھر ان کا جلال اور بے دینوں سے ان کے معاملات کیسے ہوں گے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو وزنی ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجع، یعنی ترازو کے ایک پڑھنے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، اہل زمین میں سارے شامل ہیں، عمر بھی شامل، عثمان بھی شامل، علی بھی شامل، طلحہ بھی شامل، زبیر بھی شامل، ابو عبیدہ بھی شامل، عثمان عبد الرحمن بن عوف بھی شامل، سعید بن زید بھی شامل، یہ سارے صحابہ شامل جن کو اشرم بشرہ کہا گیا، کم و بیش 1,40,000 یا 1,24,000 صحابہ اکرام جو حضور کا دیدار کر کے صحابیت کی شرف سے جو فیضیاب ہوئے، اور اہل بیت اطہار یہ سب شامل اہل زمین میں، اور یہ سارے مسلمان جو اس وقت سے لے کر اب تک آ رہے ہیں۔ فرمایا
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا ابو بکر کے ایمان کا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاندار صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہا، میری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے منور کو دیکھتا رہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس جو مال ہے آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ ابو بکر حضور کے ساتھ رہے، سفر و حضر ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو وہ مقام دیا کہ قبر منور میں جب تشریف لے گئے تو سبز گنبد میں یہ دونوں اصحاب ساتھ ہی ہیں، اور حضور نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے جس نے بھی جو بھی بھلائی کی، ہمارے ساتھ جس نے بھی جو بھی بھلائی کی، جو بھی احسان کیا، سب کی بھلائی کا، سب کے احسان کا ہم نے بدلہ دے دیا ہے، الا ابو بکر، لیکن ابو بکر کہ اس کا صلہ اسے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کیسے محسن ہیں۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو راستے میں جب غار ثور میں قیام سے قبل تو کبھی حضور کے آگے چلتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے تھے تو کبھی بائیں چلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیسی چال ہے، یہ چال کیسی ہے، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ کرے گا میں دائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ بائیں سے کرے گا تو بائیں آ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تم مجھ پر جان قربان کرو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے دشمن حملہ کرے تو میرے جیتے جی آپ کو کوئی بال برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ اور ابو بکر کا یہی والیانہ انداز نہیں تھا۔ جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب غار ثور سے کچھ قبل جو ہے نا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے میں اٹھایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، کہ کفار ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو جب کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم دونوں ساتھ ہیں، تو اگر یہ غار طلب ایک بندے کے قدموں کے نشان جائیں گے تو یہ ان کو دھوکے میں آ جائیں گے کہ یہاں پر تو ایک ہی بندہ گیا تھا، یہ تو دو تھے، انہوں نے کوئی اور سا راستہ اختیار کیا، تو اس لیے بچت ہو جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا اور وہ جو 5000 فٹ پر غار بنی ہے غار ثور، وہاں تک تشریف لے گئے۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت دے، غار ثور کو دیکھیں آپ۔ ثور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، تو وہ جو اس کی چوٹی ہے نا وہ بیل کے کوہان جیسی ہے غار ثور کی۔ جناب آپ یقین کریں غار ہیرا کے مقابلے میں نا غار ثور کا راستہ ابھی تلک بڑا مطلب جو ہے نا مشکل ہے۔ غار ہیرا پر تو عاشقان رسول نے جو ترک کی حکومت تھی ان لوگوں نے سیڑھیاں بنا دی،
لیکن وہاں پر ابھی بھی جو ہے نا دشواری ہوتی ہے چڑھنے میں، لیکن پھر عشق اپنے فیصلے خود کرنے پر بڑا دلیر ہے، اور بہت سارے عاشقان رسول پہنچتے ہیں اوپر. تو جناب یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، مشکل ہے، تو اکیلا بندہ ہی بڑی مشکل سے پہنچتا ہے. اب ذرا جو اس وقت رسول اللہ کو کندھے پہ بٹھا کر ابو بکر کیسے لے گئے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ بار نبوت اپنے کندھے پر اٹھائے غار ثور پر تشریف لے گئے. تو یہ بعض لوگوں کو یہ بھی جو ہے نا اس روایت کو بھی نا علماء نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر علامت قرار دیا ہے. وہ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا نا، جب مکہ فتح کیا تو تمام بتوں کو آپ حرم کعبہ سے نکال رہے تھے. تو خود آقا کریم علیہ السلام اور حضرت مولا کائنات تشریف لے گئے تھے، اور حضور جانے عالم نے خود چھڑیاں مار مار کر بتوں کو نکالا، گرایا. پھر جو اوپر مچان پر لگے ہوئے تھے نا جتنے بھی بت، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی میرے کندھے پہ چڑھو اور ان کو گرا دو. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے کندھے پہ چڑھوں، یہ گستاخی مجھ سے نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی تم بار نبوت سنبھال نہیں سکتے، بار نبوت تم اٹھا نہیں سکتے، اس لیے میرے کندھے پر تم سوار ہو جاؤ. تو رسول اللہ کے حکم پر کہتے ہیں کہ الحکم فوق الادب، کہ حکم جو ہے نا ادب پر فوقیت رکھتا ہے. جب رسول اللہ کا حکم آ گیا نا تو وہ حضرت علی حضور کے کندھے پر تشریف لے گئے، تو آپ نے سارے مطلب جو ہے نا بتوں کو گرا دیا. تو حضور نے اس وقت کہا تھا علی کیا دیکھتے ہو، جب حضور کے کندھے پہ سوار ہو گئے نا علی کیا دیکھتے ہو، تو علی نے کہا یا رسول اللہ بس عرش کے پائے کو چھونے والا ہو. تو یہ جب سرکار بلند کرتے نا کسی کو تو وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ نشاندہی بھی کی کہ بار نبوت جو ہے ابو بکر اٹھا سکتا ہے، جو کہ ہجرت کی رات ابو بکر نے اٹھایا. اور یہ امت پر احسان ہے کہ ابو بکر تو خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، حتیٰ کہ جب امامت کے مصلے پر کھڑے ہونے کے لیے جب رسول اللہ نے حکم دیا تھا نا تو بی بی عائشہ نے کئی مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کمزور ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ والد ہیں، یہ میرے والد کمزور ہیں، آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ نے کہا تھا ابو بکر سے کہو کہ امامت کے مصلے پہ کھڑا ہو. تو 3 مرتبہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق امامت کے مصلے پہ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو بکر صدیق کی بیعت کی نا، آپ نے دلیل یہی دی کہ ابو بکر نے کہا کہ کوئی مجھ سے اچھا ہے تو خلافت لے لے مجھ سے، میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کا حکمران بنوں. تو حضرت مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ابو بکر تم اس کے اہل ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور میں تمہیں ہمارا امام بنا دیا تو سیاسی امور میں بھی تم ہی ہمارے امام ہو گئے. تو حضرت علی کا یہ استدلال بھی دیکھیں واضح کہ جو دینی امور میں امامت کی اہلیت رکھتا ہے نا حقیقی معنوں میں وہی سیاسی معاملات میں امامت کی اہلیت رکھتا ہے. اور آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جس کو منتخب کرتے ہیں، بتائیے مجھے کیا ان کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے؟ قل هو اللہ احد شریف آتی ہے؟ میں مولا کائنات کا معیار بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت علی نے کیا دلیل دی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دینی امور کا امام بنا دیا تو ہم نے سیاسی امور میں بھی اسے اپنا امام بنا دیا. کیا پتہ چلا کہ سیاسی امور میں امام وہی ہونا چاہیے جو دینی امور کی امامت کا اہل ہو. جو دینی امور کی امامت کا اہل نہیں وہ ہمارے سیاسی معاملات کا بھی قائد بننا، لیڈر بننا اس کے لیے ممکن نہیں.
لیکن اتنی سی بات ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو مولا کائنات کا یہ استدلال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جو آپ کے لیے مشعل رہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو تو وہی نافذ کر سکے گا نا جو دین کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس لیے دیندار قیادت کا انتخاب کریں. الیکشن کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، صرف گاڑیوں کی ریل پہ دیکھ کر پوسٹروں کے زیادہ ہونے پر، بینر زیادہ لگے ہونے پر متاثر ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یار او بھائی، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوتے، ان کے پاس حرام کی دولت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی سے بتا لیتے ہیں. یہاں دیندار جماعتوں کا مثال کے طور پر تحریک لبیک پاکستان والے، جو کہ دین ان کی ساری قیادت علماء اور مفتیان کرام پر مشتمل ہے. آپ کے حلقے سے بھی مفتیان کرام ہی کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو بھی اگر ایک پوسٹر بھی لگائیں گے نا، یہ اپنی جیب سے لگائیں گے. کسی سرمایہ دار ان کے قریب آئیں گے ہی نہیں، تاجر ان کے قریب آئیں گے نہیں. وہ کس لیے؟ کوئی بھی سرمایہ لگاتا ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ سرمایہ لگائے گا تو اس نے وصولی بھی کرنی ہے. بھائی جو لبرل سیکولر لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بھی پیسہ لگاتا ہے نا، تو وہ ان کے لیے انلیگل راہیں کھولتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیسہ ڈبل کر کے وصول کر لے. ٹھیک ہے. یہ دیندار لوگ ان پہ کوئی لاکھوں روپے بھی لگا دے نا، تب بھی یہ کسی کو 2 نمبر کام کرنے نہیں دیں گے. تو اس لیے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں وہ ان کے قریب نہیں آتے پیسہ لگانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ دیندار لوگ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ ہو، اس لیے پیسہ نہیں لگاتے. تو یہ جو دیندار لوگ، اگر آپ ان کی کم تشہیر دیکھتے ہیں، اگر ان کو آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے، اگر ان کو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں دیکھتے، بھائی ان کے بعد حرام کے لاکھوں روپے نہیں ہیں. پوسٹر بنانے پہ بھی پیسہ لگتا ہے اور جناب اسٹیکر بنانے پہ بھی پیسہ لگتا ہے. تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تشہیر کرتے ہیں. ان کی ریلیوں کے اندر بڑی بڑی لینڈ کروزریں نہیں ہو سکتی جن کا ایک لینڈ کروزر کا کرایہ 10,000 15,000 ہوتا ہے. تو یہ جو حرام کی کمائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور وہ جو حرام طریقے سے پاکستان کا مال بٹور چکے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ لگا سکتے ہیں. تو میں عوام سے کہتا ہوں جو کہ اپنا حق کے استعمال کریں گے وہ ان لینڈ کروزروں سے، ان پمفلیٹ سے، ان بینروں سے، اس ٹی وی میں ان کے اشتہارات سے مرعوب ہونے کے بجائے، اس کا اثر لینے کے بجائے حقائق پر مبنی فیصلہ کریں. اس حقیقت کو سمجھیں. فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ اس کا بڑا زور ہے، اس کا بڑا شور ہے. ایک باشعور انسان، ایک باشعور مسلمان کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر کون ہے، ہماری ایمان کی، ہماری سیاسی طور پر، ایمانی طور پر ہماری حفاظت کون کر سکتا ہے، اس نظام کو درست کون کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں نا آپ. اس لیے تو ہم کہتے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ آپ کا یہ نظام بدلے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کس کس کی سمجھ آ رہی ہے؟ سچی سچی بتائیں. سب کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی سمجھ نہیں آ رہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ ڈال دے گا ساری باتیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اب نکلو، ہوش کرو. ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے زیادہ جھنڈے لگے ہوئے، اس کی زیادہ آواز چوکی ہوئی بھی ہے، اس کا ٹی وی میں زیادہ اشتہار آ رہا ہے. کب تک مطلب ان اشتہاریوں کی ہوا پر آپ چلو گے؟ یار اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا شعور یہ کب استعمال کرو گے؟ تو اس لیے اہل لوگوں کو لائیں، ٹھیک ہے، دیندار لوگوں کو لائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے نہیں ہے؟ بتائیں ہیں؟ تو حضرت علی کا یہ مطلب معیار تھا کہ جو دینی امور میں ہمارا امام ہے، سیاسی امور میں بھی وہی ہمارا امام ہوگا. سمجھ گئے میری بات کو آپ؟ تو اس بات کو سمجھیں اور اس باری جو ہے نا انشاءاللہ دین تک بلانا ہے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. یہ زندہ باد آپ میرا نہیں کہہ رہے، یہ زندہ باد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟
ہاں تو آواز بھی ویسی آتی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔